اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خواتین کا میں نے ذکر کسی اور حوالے سے کیا تھا کسی ایک پچھلی ٹاک میں، تو لیٹس ٹاک اباؤٹ ایمبیشن ان ویمن۔ ایکچولی یہ دنیا بھر میں یہ سبجیکٹ بہت ان ہے، اور میکنزے اس پہ پچھلے 10 سال سے ویمن ان ورک پلیس کے نام سے ایک رپورٹ پبلش کرتا ہے، جو کہ وہ جو ایک اور آرگنائزیشن لین ان کے نام سے وہ جو تھیں شیرل سینڈبرگ، جو اس کی چیف آپریٹنگ آفیسر ہوا کرتی تھی فیس بک کی، انہوں نے ایک بک بھی لکھی تھی لین ان کے نام سے، اور وہ خواتین پہ ہی فوکس تھی ایکچولی۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے خیر جاب چھوڑ دی تھی، وٹ ایور شی از ڈوئنگ، وہ ایک ان کی یہ NGO ہے leanin.org کے نام سے، جو کہ وہ لے کے چل رہی ہیں۔ تو میکنزے اور وہ مل کے یہ رپورٹ اس کو پبلش کرتے ہیں۔ اس کے لیے آبویسلی وہ ڈیٹا ملٹیپل کنٹریز سے اکٹھے کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کی پوزیشن ورک پلیسز میں کیا چل رہی ہے۔ اور ظاہر ہے وہ بڑی انفارمیٹیو رپورٹ ہوتی ہے، ہر سال جو آتی ہے، اور مختلف اینگل سے وہ دیکھتے ہیں اس کو کہ فار ایگزامپل خواتین کی جو پروگریس ہے وہ آگے جا رہی ہے یا پیچھے جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، خواتین کے چیلنجز کیا ہیں، ان کو کن کن پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہوتی ہیں۔ سچویشن یہ ہے کہ رپورٹس کے مطابق، یعنی یہ جو اس طرح کے جو اسٹڈیز ہیں، کہ اوریجنلی خواتین کی ایمبیشن مردوں سے کم نہیں ہے، برابر ہے، بلکہ شاید کچھ کیسز میں مردوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں پاکستان میں، تو جو بچیاں FSC کر رہی ہیں، یہ میٹرک سے شروع ہو جاتی ہیں، اور جن کا ایم ہے ڈاکٹر بننے کا، ان کی ایمبیشن ہے، آپ ان کی کمٹمنٹ ٹو اسٹڈیز اور لڑکوں کی کمٹمنٹ ٹو اسٹڈیز میں واضح فرق دیکھیں گے۔ اسی لیے آپ اکثر بورڈز دیکھتے ہیں اسکولوں کے لگے ہوئے، اور بورڈز کے جو ایگزامز کے جو بعد جو رزلٹ آتے ہیں کہ جی فلاں بچی نے اتنے نمبر لے کے، وہ نمبر بھی اب تو 97 98 99% پہ چل رہے ہیں، کہ جی اتنے نمبر لے کے اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہمارے انسٹیٹیوشن میں یا بورڈ میں یا فلاں۔ تو لڑکیاں آر ایکچولی ایکسیلنگ بائی فار ایز کمپیئر ٹو بوائز ایکچولی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ایمبیشن زیادہ ہے، اور وہ اپنی ایمبیشن کو آلتو فالتو کاموں میں خراب نہیں ہونے دیتی، اور یہ ویسے بھی ہے جنرلی ان کا فوکس بہتر ہوتا ہے خواتین کا۔ اینی تو ایمبیشن خواتین کی اوریجنلی تو برابر ہے، لیکن ورک پلیسز میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ فرض کیجئے اگر 10 لڑکیاں اور 10 لڑکوں نے اکٹھے ایک آرگنائزیشن میں کام شروع کیا، ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، اس میں انہوں نے اکٹھے کام شروع کیا، ہائرنگ ہوئی بہت سارے لوگوں کی، برابر 20 لوگ آئے، 10 لڑکیاں 10 لڑکے آ گئے، اس میں اور مینجمنٹ ٹرینی ہو گئے، کچھ بھی ہوا، کسی بھی ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں آ گئے، وچ از یوزول اچھا، اب اس کے بعد جب اگلی سٹیج کی باری آتی ہے، یعنی جب پہلی مینجمنٹ کی لیڈر آتی ہے کہ پہلا سٹیپ ہے فرسٹ لائن مینیجر بننا ہے، فرسٹ ٹائم مینیجر بننا ہے، اس میں 60-70% فرق پڑ جاتا ہے، یعنی مرد پریفر ہو جاتے ہیں، خواتین پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور یہ پاکستان میں صرف نہیں ہے، پاکستان میں تو خیر 60-70 بھی نہیں ہے، آپ وہ اس کو 90-95% کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو دیکھ لیجئے نا کہ کتنی خواتین ہیں جو لائن مینیجرز ہیں، یا جو سیلز مارکیٹنگ میں جو مینیجرز ہیں، آپ کو ریئرلی ملیں گی۔ یعنی پورے اگر فرض کیجئے 1 لاکھ لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ 100 بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس قدر کم ریشو ہے ان کی۔ ہاں، جہاں پہ لائن مینجمنٹ اس سینس میں نہیں ہے، پروڈکٹ مینجمنٹ ہے، HR ہے، فائنانس ہے، فلاں ہے، وہاں پہ ٹھیک ہے، وہاں پہ خواتین کی تعداد ہے، لیکن گروتھ ان کی بھی مردوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس کی ریزن کئی اسائن کر دی جاتی ہیں نا، کہ جی وہ ٹریول کرنا مشکل ہے، جی ان کا باہر جانا مشکل ہے، فلاں ہے جی، یوں ہے جی، وہ ہے جی، یہ ہے، لڑکے جی ان کی بات نہیں سنیں گے جی، کنٹرول نہیں کر سکیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ پاکستان میں تو یہ میں نے کہا نا بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے، انٹرنیشنلی بھی کوئی کم نہیں ہے، امریکہ یورپ میں بھی کم نہیں ہے، وہاں بھی پہلا فرق تو وہیں پڑ جاتا ہے کہ لیٹس سے اگینسٹ ایوری 2 men only 1 woman is promoted، اور اس کے بعد یہ فرق پہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے
جو سی سویٹ ہے, جو سینئر موسٹ لیئر ہے, جو چیفز کی لیئر ہے, چیف مارکیٹنگ آفیسر, چیف فائنینشیل آفیسر, چیف فلاں آفیسر, اس میں خواتین آر ایکچولی دے ہولڈ اے ویری اسمال پرسنٹیج. اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یورپ والوں نے, کئی ملکوں نے ٹارگیٹ رکھے تھے کہ اتنے % سی سویٹ میں خواتین ہوں گی بائی دس ایئر, دے ڈڈ ناٹ اچیو دیٹ ایکچولی. سو خواتین کی ایمبیشن کا پرابلم نہیں ہے, خواتین کے سپورٹ سسٹم کا پرابلم ہے, اور وہ سپورٹ سسٹم خواتین خود نہیں بنا سکتی. یہ ہر اسٹڈی یہ کہتی کہ اگر آپ چاہتے ہیں آرگنائزیشن, اچھا یہ بھی ہے آن دی ادر ہینڈ دے آر ملٹیپل اسٹڈیز, ہارورڈ کی ہیں, میکنزے کی ہیں, اور بہت سارے انسیاڈ کی ہیں, بہت سارے اداروں کی ہیں, جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ خواتین ان مینی کیسز آر بیٹر مینیجرز. اور جہاں جہاں خواتین مینیجر ہیں وہاں پہ کرپشن نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ کام بہتر ہوئے ہیں, وہاں پہ چیزیں زیادہ آرگنائزڈ ہیں وہاں پہ ایکچولی. لیکن اس کے باوجود ان کو وہ موقع نہیں مل رہا, چونکہ اٹس اے بوائز کلب یو نو, اینڈ بوائز ول بی بوائز. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, خاص طور پہ اگر ہم باہر کی بات کریں, یہاں بھی کم نہیں ہے ویسے, تو ظاہر ہے انہوں نے اکٹھے ڈرنک بھی کرنا ہے, انہوں نے اور بھی کئی کوئی الٹے پلٹے کام انہوں نے, یا جو بھی ان کے مشاغل ہیں ان میں بھی مصروف رہنا ہے. تو خواتین لیفٹ آؤٹ ایکچولی, کہ یہ ظاہر ہے وہ نہیں شامل ہو سکتی ہیں اس میں. تو اس لیے وہ چونکہ دے وانٹ ٹو کیپ دیم آؤٹ, تو پھر اپنے ہی لوگوں کو, یعنی مردوں کو ہی آپس میں ایک دوسرے کو مرد ہی سپورٹ کرتے ہیں اور مردوں کو آگے لے کے چلتے رہتے ہیں, اور خواتین پیچھے سے پیچھے چلتی رہتی ہیں. تو یہ تو طے ہے کہ ایمبیشن کا ایشو نہیں ہے, خواتین کی ایمبیشن بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ ان کے سامنے وہ جو گلاس سیلنگ کہتے ہیں نا, جو انویزیبل سیلنگ آ جاتی ہے, جو ان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے, اس کو توڑنے کا ان کے پاس طریقہ نہیں. تو جب تک مرد سپورٹ نہیں کریں گے تب تک خواتین کی گروتھ کا راستہ بہتر نہیں ہوگا. یہ سمپل کنکلوژن ہے جو نکل چکا ہے. چونکہ ساری خواتین اکٹھی ہو کے بھی اپنا گرلز کلب نہیں بنا سکتی جیسے بوائز کلب بنا ہوا ہے, برسوں سے اور صدیوں سے بنا ہوا ہے, تو وہ نہیں بنا سکتی. ہاں یس, دی مین نیڈ ٹو سپورٹ دیم, ٹو گیو دیم این انوائرمنٹ جہاں پہ وہ گرو کر سکیں آن دیئر میرٹ. وہ جو ایک ایلیمنٹ ہے نا اس کو چھوڑ دیجئے بیچ میں, وہ کوئی بہت بڑا ایلیمنٹ نہیں ہے, اس کی گفتگو جتنی چاہیں کر لیں, لیکن ایکچولی پریکٹیکلی اتنا بڑا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے. اس بنیاد پہ پروموشن نہیں ہوا کرتی, یا اس بنیاد پہ آگے کام نہیں چلتے, کیونکہ پرفارمنس بھی چاہیے ہوتی ہے نا. تو لہٰذا اس کو تو چھوڑ دیجئے. لیکن یہ ہے کہ جو اپنی محنت سے, اپنی کوشش سے, اپنے میرٹ پہ گرو کرنے کا معاملہ ہے, اس کے باوجود خواتین, اور ایمبیشن رکھنے کے باوجود خواتین گرو نہیں کرتیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو وہ انوائرمنٹ نہیں دیا جاتا, اور مرد ان کے اگینسٹ ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں. اور آج بھی دیکھ لیجئے نا, فار دا سیم پوزیشنز مردوں کی تنخواہ زیادہ ہے, خواتین کی کم ہے. کاموں کے معاملے میں جو بھی پریشر ہوگا, گھر کا ہوگا, بچوں کی دیکھ بھال ہوگی, کسی کی کیئر گیونگ ہوگی, وہ خواتین کے ذمے ہوگی, مردوں کے ذمے نہیں ہوگی. وہ کہیں گے جی میں تو کام کرنے جا رہا ہوں, تم جاب چھوڑ دو, گھر بیٹھو. کتنی, یعنی ہمارے پاکستان میں تو یہ خواتین کی ایک بڑی تعداد ڈاکٹر بنتی ہے, اور ایک اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد ہے جو ڈاکٹر بننے کے بعد کبھی ڈاکٹری نہیں کر سکتی, اس لیے کہ ان کے گھر والے ان کو اجازت نہیں دیتے, ان کے ہسبینڈس, ان کے سسرال والے, ان کے میاں صاحب, یعنی میاں بیوی دونوں ڈاکٹر ہیں, لیکن میاں صاحب پریکٹس کرتے ہیں, بیوی کو انہوں نے گھر بٹھا دیا کہ بس ٹھیک ہے آپ گھر چلائیں, آپ بچوں کی دیکھ بھال کریں, تعلیم آپ کی بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا ہے, کبھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ضرورت پڑ جائے تو کام آئے گی, لیکن ضرورت نہیں ہے پریکٹس کرنے کی. تو اٹس اے ہیوج ویسٹ ایکچولی پاکستان میں, تو اٹس اے ہیوج ویسٹ. یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ جو لڑکیاں ڈاکٹر بنتی ہیں ان میں سے 60% پریکٹس نہیں کرتی, کہیں جاب نہیں کرتی ایز اے ڈاکٹر, کہیں پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی. دے آر اسٹے ایٹ ہوم مومز. اور پھر یہ جو 60% جن بچیوں پہ گورنمنٹ نے پیسہ خرچ کیا, ان کے پیرنٹس نے پیسہ خرچ کیا, پرائیویٹ میڈیکل کالج میں 1 کروڑ روپیہ تقریباً لگے گا نا ایک لڑکے یا لڑکی کو پرائیویٹ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بنانے میں. آج کل کے وقت میں ابھی اس وقت تقریباً 1 کروڑ روپیہ چاہیے. ظاہر ہے یہ وقت کے ساتھ ہر سال بڑھ جائے گا کچھ نہ کچھ. تو 1 کروڑ روپیہ لگا کے اس بچی پہ یا اس بچی پہ, میں اس کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں, اگر اس کو کام نہیں کرنا تو شاید یہ پیسے کسی اور طرح خرچ کر لینے چاہیے, پھر شاید اس کی زندگی اس سے زیادہ بہتر ہو سکے. بہرحال تو کہنے کا نٹ شیل میں سمری یہ ہے
کہ nobody should understand کہ خواتین کی ایمبیشن کم ہے، وہ ترقی کرنا نہیں چاہتی، وہ گھر پہ رہنا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہماری زندگی آسان رہے، بس ہمیں دیکھ بھال کرنے والے کوئی ہوں جو بس ہمیں گھر بٹھا کے رکھیں، اور ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کام کرنے کی، ہم تو خوش ہیں گھر پہ. تو یہ فیکٹ نہیں ہے. آف کورس ہر طرح کے لوگ ہیں ہر سیگمنٹ میں، لیکن آن اے ڈومیننٹ اسکیل یہ بات بالکل غلط ہے. اور خواتین بھی اتنی ہی ایمبیشن رکھتی ہیں، لیکن خواتین کے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہیں جہاں پہ وہ اپنی ایمبیشن کے مطابق اور اپنے میرٹ پہ گرو کر سکیں، کیونکہ بہرحال دس از اے بوائز ورلڈ، دس از اے مینز ورلڈ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.